سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ چشتیہ ہو، سلسلہ نقشبندیہ ہو، سلسلہ سہروردیہ ہو یا دیگر سلاسل، کون سا سلسلہ ایسا ہے جہاں پر مداریہ سلسلے کا فیضان نہیں؟ حضرت علامہ مولانا مبارک حسین صاحب قبلہ اشرفی مصباحی، علامہ مبارک حسین صاحب قبلہ اشرفی مصباحی، چیف ایڈیٹر ماہنامہ اشرفیہ، استاذ الجامعۃ الاشرفیہ عربک یونیورسٹی مبارک پور اعظم گڑھ کو حضور والا تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ امیر الاولیاء کے صاحبزادہ والا تبار، زینت اسٹیج، سادات کرام، معزز علماء کرام، معزز سامعین اعظام، نونہالان ملت، پردہ نشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حضرات، صحیح اور سچی بات یہ ہے کہ میں تقریر نہیں کروں گا، چند باتیں عرض کروں گا بس۔ میں نے خطبہ بھی نہیں پڑھا، اسی لیے میں اپنی سچی بات عرض کرتا ہوں۔ جب بھی کسی سلسلے کی بات ہوتی اور کسی مداری کا ذکر آ جاتا تو نہ جانے کیوں میں کہتا ان کی بات چھوڑو، یہ مداری ہے، مطلب کوئی تصور ایسا بنا دیا گیا تھا۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ سیدنا شاہ مدار العالمین بلا شبہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی ہیں، اور صبح قیامت تک ان کا فیضان جاری رہے گا۔ کس میں نہیں لکھا ہے ان کی عظمتوں کے تعلق سے؟ ابھی آپ نے سنا جب ہندوستان کی سرزمین پر کوئی سلسلہ روحانی موجود نہیں تھا تو اللہ کا یہی مدار العالمین جلوہ گر ہوا تھا، اور اس کا فیضان کس سلسلے میں نہیں، ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ چشتیہ ہو، سلسلہ نقشبندیہ ہو، سلسلہ سہروردیہ ہو یا دیگر سلاسل، کون سا سلسلہ ایسا ہے جہاں پر مداریہ سلسلے کا فیضان نہیں؟ بلا شبہ اس سلسلے کا فیضان تھا، مگر میں نے مختصر سا مطالعہ کیا تو میں صحیح بات عرض کرتا ہوں کہ میرے دل و دماغ کے پردے کھل گئے، اور میں نے یہ سمجھ لیا کہ بلا شبہ مدن پور شریف ایک تاریخی، روحانی، علمی اور ادبی سرزمین تھی اور ہے، انشاءاللہ رہے۔ کیا کمی ہے ان سادات کرام میں؟ کس رخ پر ان کی محنتیں نہیں ہیں؟ مگر یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہمارے مشائخ نے، ہمارے بزرگان دین نے بہت کچھ لکھا ہے، اور کیا بات اور کیا شان ہے مدار العالمین کی، کون کون نہیں کہتا۔ ارے یہ شخصیت وہ شخصیت ہے کہ مخدوم سیدنا شاہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ساتھ 12 سال تک سفر میں رہے، اور وہ خود فرماتے ہیں، اور آپ نے سنا، آسمانی 12 کتابیں، یعنی یوں سمجھو کہ زبور، انجیل، توریت، قرآن پاک کی طرح زبانی یاد تھی اللہ کے ولی کو۔ مخدوم صاحب نے 4 علموں کے نام لیے ہیں، مگر مجھے خود نہیں معلوم کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ
اگر موقع ملتا رہا تو انشاءاللہ بندہ ہر سال حاضر ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اور ایسا نہیں کہ دعوت گئی ٹکٹ گیا نذرانہ، یہ میرا کوئی تصور ہی کبھی نہیں رہتا. اچھا ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ والوں کی بارگاہ میں آنے کے لیے یہ ٹکٹ اور نذرانہ کیا چاہیے؟ میں نے تو بھیک مانگی اور انشاءاللہ مجھے ملے گی. اچھا انشاءاللہ ملے گی. میں بے پناہ مبارکباد دیتا ہوں اس کتاب کے تعلق سے کہ ایک تاریخی کام ہوا ہے. تقریریں ہوتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہے، مگر صفحات کے سینے پر جو نوک قلم سے نقوش مرتب کیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ تک باقی رہتے ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بے پناہ مبارکبادیوں کے مستحق ہیں موجودہ سجادہ نشین اور تمام مشائخ اور سادات کرام، اور خاص طور پر حضرت علامہ مفتی حفیظ مفتی صاحب کہ جنہوں نے اپنے محنت سے جدوجہد سے اور کوشش سے 890 صفحے کی کتاب 4 مہینے کے اندر آپ کے سامنے پیش فرما دی. یقیناً بہت بڑا کارنامہ ہے. ہم دل و دماغ کی مکمل گہرائیوں کے ساتھ ان کو اور خانقاہ کے تمام مشائخ و سادات کرام کو بے پناہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کتاب کو خرید کر پڑھو. خرید کر کتاب رہے گی، آپ نہیں پڑھو گے تو بچے پڑھیں گے، آنکھیں پڑھیں گی، نسلوں میں منتقل ہونے والی چیز ہے. یقیناً مکن پور شریف کی سرزمین ایک تاریخی سرزمین ہے، اور اس تاریخی سرزمین کو زندہ رکھنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ انشاءاللہ اب یہ عملی طور پر بھی، عملی طور پر روحانی طور پر تو زندگی تھی، مگر نقوش قلم کے طور پر بھی انشاءاللہ زندہ رہے گی. اور حضرت مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سال خلفاء کے تعلق سے اسی طرح سال بسال یہ تحریری کام ہوتا رہے گا، تو انشاءاللہ اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور یہ روحانی فیضان جو ہے یہ نقوش قلم کے طور پر زندہ رہے گا، تو انشاءاللہ سب کچھ بہتر سے بہتر ہوگا. انہی چند جملوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.